وہ اپنی موجودگی کے تمام آثار بھی مٹا گئے ہوں گے۔ بازار میں ملنے والے ایک عام قسم کے ایمپلیفائر اور اسپیکر سے کسی کے جرم کی گواہی تو نہیں ملتی۔ فنگر پرنٹس اول تو ملیں گے نہیں، اور ملے تو ان کا موازنہ کس کے فنگر پرنٹ سے کیا جائے گا؟ پولیس کے ریکارڈ پر دلاور، پیڈرو یا ڈی سلوا کے فنگر پرنٹ تو ہونے سے رہے، لاش پھر کسی لاوارث غیر معروف سے بدمعاش کی ثابت ہوگی جس کی خدمات معاوضے پر حاصل کی گئی ہوں گی۔ رپورٹ کے بغیر پولیس اس مکان میں آئے گی نہیں، اور زیر تعمیر مکان پر چھاپہ مار کے انہیں کیا ملے گا؟ اصل مالک کے فرشتوں کو خبر تک نہ ہوگی کہ اس کے گھر میں کیا خونی ڈرامہ کھیلا جا چکا ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر نہ دلاور کے خلاف رپورٹ لکھوائی جا سکتی ہے، نہ ڈی سلوا کے خلاف۔ وہ بااثر اور پیسے والے لوگ ہیں۔ محسن کی کوشش کے باوجود بازی مات ہو گئی تھی۔ میں شکست خوردہ اور تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا واپس ہوا۔ میرا ذہن یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ محسن نے مداخلت کر کے اچھا کیا یا برا۔ اس کی نیک نیتی پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس کے آ جانے سے وہ بات ختم ہو گئی تھی جو نتیجہ خیز ثابت ہو رہی تھی۔ رابعہ کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا تھا کہ تصادم کی راہ چھوڑ کے ان کے جائز و ناجائز ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اور اس خط کے بعد وہ جان بھی مانگے تو نظر کر دوں۔ شاید وہ مجھ سے معاہدہ کر لیتے کہ میں ہسپتال جا کے رابعہ کی ماں سے اس خط کے بارے میں معلومات حاصل کروں، اور اپنے وعدے کے مطابق کسی کو اطلاع دیے بغیر واپس آ کے خط ان کے حوالے کر دوں، تو وہ بھی ایفائے عہد کرتے ہوئے مجھے رابعہ کے ساتھ نکل جانے دیں گے۔ میرا ان سے مقابلہ کرنے کا یا پولیس سے مدد حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، چنانچہ مجھے قوی امید تھی کہ خط مل جانے کے بعد وہ رابعہ کو یرغمال نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے انہیں مزید کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ الٹا اس بات کا خطرہ تھا کہ ایک سینئر خاتون ایڈوکیٹ کی پراسرار گمشدگی کا مسئلہ کوئی سنگین صورتحال پیدا نہ کر دے۔ لیکن اب بات پھر وہیں آ پہنچی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ پھر رابعہ کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور جاتے جاتے ایک لاش چھوڑ گئے تھے۔ محسن کے دامن پر ایک قتل کا داغ آ گیا تھا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جلد از جلد یہاں سے نکل جانے میں ہی خیریت تھی۔ اس کے بعد ہمیں پھر انتظار کرنا تھا، انتظار کہ وہ ہمیں ایک موقع اور فراہم کریں، ہم سے پھر رابطہ قائم کریں اور ملاقات کے لیے سخت تر شرائط پیش کریں اور زیادہ محفوظ مقام کا انتخاب کریں۔ میں گیٹ بند کر کے واپس آیا۔ محسن اسی طرح پڑا تھا، لیکن اس کے کراہنے اور ہلنے جلنے سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کچھ ہوش میں آنے لگا ہے۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے سیمنٹ کی بوریوں کے اوپر رکھنے کی کوشش کی، مگر دیوار بہت اونچی تھی۔ میں نے محسن کو پھر ریت پر لٹایا اور دوبارہ سیمنٹ کی بوریوں کی دیوار پر چڑھا۔ ایک قطار کی سب سے اوپر والی بوری کو دھکیل کر گرانے سے اس کی بلندی تقریباً 1 فٹ کم ہو گئی۔ 4 بوریاں گرانے سے اس دیوار میں ایک کھڑکی سی بن گئی جو ریت کی سطح سے تقریباً 4 فٹ اونچی تھی۔ دوسری کوشش آسان ثابت ہوئی اور میں محسن کو کندھے پر ڈال کے پانی کے ٹینک کے کنارے لے آیا جس کے اوپر پانی کا نلکا موجود تھا۔ کھولنے پر نلکے سے صاف پانی بہہ کر ٹینک میں گرنے لگا۔ میں نے محسن کے منہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے چلو سے پانی پلانے کی کوشش بھی کی۔ اس کی بے ہوشی کا سبب سر کی چوٹ تھی اور پچھلی جانب ہاتھ لگانے سے بالوں کے درمیان ابار سا محسوس ہوتا تھا، لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ سر کی چوٹ سے خون نہیں نکلا تھا۔ عدم اطمینان کا پہلو یہ تھا کہ اندرونی چوٹ سے دماغ کے متاثر ہونے کی صورت میں سنگین نتائج 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ محسن نے آنکھیں کھولی۔ وہ کچھ دیر مجھے اجنبی نظروں سے تکتا رہا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ محسن، میں نے کہا، میں سکندر ہوں، پہچانا مجھے؟ میں نے اس کے گالوں کو تھپکا۔ محسن نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ یار سکندر، سوری یار۔ اس نے کرا کر اپنا سر تھام لیا۔ ایسی باتیں مت کر، وہ لوگ جا چکے ہیں اور اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ رابعہ کہاں ہے؟ اس نے لمبے لمبے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی بھرپور جدوجہد کر رہا تھا اور بظاہر درد کے سوا چوٹ کے اثرات زائل ہونے لگے تھے۔ وہ بدمعاش پھر اسے لے گئے محسن۔ میں نے کہا، ان میں سے ایک کی لاش اندر پڑی ہے، تو نے مارا ہے اسے؟ محسن نے پھر سر ہلایا۔ میں اور کیا کرتا؟ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ اتفاق ہے کہ اسے گولی لگ گئی۔ میں نے پیڈرو کو قابو کر لیا تھا۔ میں نے ریوالور کی نمائش کرتے ہوئے کہا، مگر ذرا سی چوک ہو گئی۔ میں تجھے تلاش کرنے نکلا تھا۔ وہ عقبی حصے میں ڈی سلوا کی گاڑی لیے موجود تھے۔ وہ دوسری طرف سے پیڈرو اور رابعہ دونوں کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے رابعہ پر بہت تشدد کیا ہے محسن۔ اس کا سارا جسم لہو لہان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھی۔ تو نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ خاموشی کے مختصر سے سوگوار وقفے کے بعد محسن نے سر اٹھایا۔ کی تھی، نشانہ خطا ہو گیا۔ میں نے افسوس سے کہا، میں بھی کچھ نہیں کر سکا یار۔ محسن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے کس نے اچانک پیچھے سے آ کے مجھ پر وار کر دیا۔ وہ پچھلی طرف سے رسی کے سہارے اوپر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، رسی ابھی تک موجود ہے۔
اسی وقت کسی نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ سائیں او سائیں کی گل ہے بھائی، آج بوا بند ہے۔ یہ سائیں کون ہے؟ میں نے سرگوشی کی۔ یہ سوال نہیں تھا، خیال تھا جو الفاظ میں ڈل گیا تھا۔ سائیں شاید کوئی بدنصیب چوکیدار ہوگا۔ محسن نے بھی اظہار خیال کیا۔ اچھا تو ٹھہر، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور پھر رک گیا۔ میں نے پیڈرو کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس غیر شریفانہ لباس میں اعتبار قائم کرنا مشکل کام تھا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور وہ سمجھ گیا کہ میں کس تذبذب کا شکار ہوں۔ میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور گیٹ تک لے گیا۔ اس عرصے میں گیٹ کھٹکانے والا مسلسل سائیں کو پکارتا رہا اور دروازہ بند ملنے پر تعجب کا اظہار کرتا رہا۔ محسن نے گیٹ کھول کے باہر جھانکا۔ کیا بات ہے بھائی، کس سے ملنے آئے ہو؟ محسن نے متانت اور وقار سے کہا۔ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ وہ جی میں سائیں چوکیدار، ملاقاتی نے بوکھلا کر مؤدب اور معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ شہر گیا تھا جناب، وہ ابھی واپس نہیں آیا ہے، محسن نے کہا۔ اچھا جی، معاف کرنا، میں نے سوچا تھا بڑے شاہ صاحب کی خیریت معلوم کر لوں، اللہ شفا دے، بڑی لمبی بیماری لگ گئی ہے ان کی جان کو۔ وہ بولا۔ آپ کا کیا رشتہ ہے جی بڑے شاہ جی صاحب سے؟ میں ان کے بڑے بھائی کا لڑکا ہوں، محسن نے کہا۔ ولایت میں تھا، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ معاف کرنا جی، تسلی ضرور ہوتی ہے، چھوٹے شاہ صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں یہاں، آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، میں یہی رہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ ہم اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے، گویا بڑے شاہ صاحب اس زیر تعمیر کوٹھی کے مالک ہیں۔ میں نے گیٹ بند کر کے کہا، اور تعمیر کے رک جانے کا سبب ہے ان کی طویل علالت، ان کا کوئی بیٹا وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے اور سائیں چوکیدار ہے۔ سائیں اگر اس کا نام پڑ گیا ہے تو وہ یقیناً عمر رسید آدمی ہوگا، محسن نے کہا۔ آدمی نمک حلال ہوگا کہ یہاں سے شہر جا کے مالک کی خیریت معلوم کرتا ہے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بیوی بچے ہوتے تو وہ اس خالی کوٹھی میں اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا جس کی فلش باقی ہے، تاہم اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے نکل چلو صاحبزادے۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کو سالار اعظم کہتے ہوئے میری زبان رک گئی۔ میں نے لاشعور پر غالب آ جانے والے اس خیال کو کوسا کہ محسن اب صرف میرا دوست رہ گیا ہے۔ یہ بہت بڑا، بہت مقدس اور بہت مضبوط رشتہ تھا، مگر اس احساس کو میں کیسے جھٹلاتا کہ اب فوزیہ میری منگیتر نہیں رہی، وہ اب کبھی میری شریک حیات نہیں ہوگی، اور محسن اور میں سالے بہنوئی کے رشتے سے ایک نہیں ہوں گے۔ میں نے زبان کے لڑکھڑا جانے کے باوجود بات بنانی چاہی تھی، لیکن یہ احساس مجھے فوراً ہو گیا کہ بات بنی نہیں۔ محسن نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور ہم گیٹ سے باہر آ کے ویران کھیتوں کے پگڈنڈی جیسے راستوں پر چلنے لگے۔ رکشہ ہمیں سڑک پر پہنچتے ہی مل گیا اور 40 منٹ بعد ہم رابعہ کی کوٹھی میں تھے۔ ہمارے آنے سے پہلے بھی اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی نفسیاتی مسائل کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی، مگر یہ مسائل ہی تو زندگی کی جدوجہد میں کامیابی کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے آنے کے بعد زندگی گھر والوں سے روٹھ گئی، آباد گھر ویران ہو گیا اور اب اس پر موت کے آسیب زدہ سایوں کا راج تھا۔ وہ عورت جس نے یہ گھر بنایا تھا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی اور ان تمام واقعات سے بے خبر تھی جو اس کی بے ہوشی کے دوران میں پیش آئے۔ اگر وہ ہوش کی کیفیت میں اپنی بیٹی کے اغوا کی خبر سن لیتی یا اپنی آنکھوں سے اس کی وہ حالت دیکھ لیتی جو میں نے دیکھی تھی تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا اور کسی مسیحا کی چارہ گری سے پہلے ہی وہ دکھ کی آخری سرحد سے گزر جاتی۔ درد کا حد سے گزر جانا ہے دوا ہو جانا۔ اب اگر خدا کو منظور ہو تو اس کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی بیٹی بھی گھر واپس آ جائے گی۔ بصورت دیگر ہم تمام عمر اس دوہرے قتل کا بار اپنے ضمیر پر لیے پھرتے رہیں گے اور اس احساس سے دامن نہ چھڑا سکیں گے کہ جو بھی ہوا ہماری وجہ سے ہوا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں سہی، مگر نہ جانے یہ ہمارے کون سے اعمال کی سزا تھی کہ ہم تباہی و بربادی کے نامہ بر ہوئے۔ میں نے محسن کو ٹیلی فون کے قریب لٹا دیا۔ دشمنوں کی طرف سے دوسرا پیغام کسی بھی وقت موصول ہو سکتا تھا۔ میں نے واپسی پر اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے کسی آدمی نے ہمارا تعاقب ضرور کیا ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، اور محسن نے اتفاق کیا تھا، مگر داروغہ والا سے شالیمار تک ہمارے پیچھے اتنی ٹریفک تھی کہ کسی رکشہ، ٹیکسی یا کار پر شبہ کرنا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ چل کے علامہ اقبال روڈ سے ملنے والی سڑک پر ٹریفک بہت کم رہ گئی تھی، مگر اس کے باوجود ایک ٹیکسی نے ہمیں اوورٹیک کیا اور ایک رکشہ تقریباً فرلانگ بھر کے فاصلے سے پیچھے چلتا رہا، دوسرا اس سے بھی 100 گز پیچھے آیا، اور جب ہم ریلوے کراسنگ کی طرف مڑ گئے تو پھر ریلوے اسٹیشن اور صدر کی طرف سے آنے اور جانے والی ٹریفک کی رش میں سب گڑمڑ ہو گیا۔ اگر انہوں نے ہمیں رابعہ کے گھر میں آتے دیکھ لیا ہوگا تو یہ خبر بہت جلد اوپر پہنچا دی جائے گی۔ میں نے اسپتال کا ٹیلی فون نمبر ملاتے ہوئے کہا، اور وہ ہم سے فون پر بات کریں گے۔ انہیں علم ہوگا کہ گھر میں ہمارے سوا کوئی نہیں اور ہم پولیس اسٹیشن بھی نہیں گئے۔
وہ ہم سے ایک بار پھر سودا کرنے کی کوشش کریں گے اور اب ہم سودا کرنے پر پہلے سے زیادہ مجبور ہوں گے۔ محسن نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میں نے کہا۔ دیکھیے، میں کارڈیالوجی میں ڈاکٹر آن ڈیوٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپریٹر کے جواب دیتے ہی کہا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت جو ڈاکٹر موجود ہے اس کا نام کیا ہے۔ اس وقت تو بہت سے ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہیں سر، جگی آپریٹر نے بیزار لہجے میں کہا۔ مجھے انٹینسیو کیئر یونٹ کا نمبر دے دو، میں نے جلا کر کہا۔ میں خود بات کر لوں گا۔ خصوصی نگہداشت کے شعبے میں ریسیور فوراً اٹھا لیا گیا۔ دیکھیے، مجھے ایک خاتون کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی والدہ ہیں۔ انہیں دل کے شدید دورے کے بعد داخل کر لیا گیا تھا۔ میں ان کے گھر سے بول رہا ہوں۔ آئی سی، میں ڈاکٹر درانی بول رہا ہوں۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ سوری، میں نے ابھی تک نام نہیں بتایا تھا، میں نے کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔ تو مسٹر سکندر بخت، ڈاکٹر درانی نے کہا، مجھے آپ لہجے سے معقولیت پسند اور تعلیم یافتہ آدمی لگتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ صاف بات سننا پسند، میرا مطلب ہے صاف بات سننے کو ترجیح دیں گے۔ فیکٹ از فیکٹ۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا نخواست؟ نہیں، وہ ابھی زندہ ہیں اور ہوش میں بھی ہیں، ڈاکٹر درانی نے کہا، لیکن آئی ایم سوری، ان کی حالت انتہائی نازک ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ انہیں دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر درانی، میں نے چند سیکنڈ خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا ہم ان سے بات کر سکتے ہیں؟ میں اجازت تو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ خطرہ مول لینا چاہتے ہیں تو ویل اٹ از اے میٹر آف چانس، وہ بولا۔ میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، لیکن انتہائی مجبوری کے باعث میں یہ درخواست کر رہا ہوں۔ دراصل یہ ایک قانونی نوعیت کا معاملہ ہے، میں نے کہا۔ ان سے کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مختصراً کہا، آپ آ جائیے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ تقدیر کی کیا ستم ظریفی ہے محسن، میں نے ریسیور کو رکھ کے کہا۔ ماں مر رہی ہے اور بیٹی اس کو مرنے سے پہلے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ قصور میرا ہے سکندر، اگر میں مداخلت نہ کرتا تو شاید اس وقت تک وہ رابعہ کو رہا کر چکے ہوتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، تیری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ تقدیر کے نوشتے کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر رابعہ کی ماں بتا دیتی کہ خط کہاں ہے اور بفرض محال میں وہ خط ان کو پہنچا دیتا، تب بھی اس بات کی ضمانت کوئی نہیں تھی کہ وہ مجھے اور رابعہ کو چھوڑ دیتے۔ اگر وہ قتل کرتے تب بھی بے ہوش کر کے ضرور ڈال جاتے تاکہ ہم ان کا تعاقب نہ کر سکیں، اور پھر کون جانے ہم کتنی دیر وہیں قسم پرسی کے عالم میں پڑے رہتے۔ اگر ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے سائیں چوکیدار آ جاتا تو پولیس کا لمبا چکر پڑ جاتا جس سے پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تیرے آنے سے یہ تو ہوا کہ ہم بخیر و عافیت نکل آئے اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم آسانی سے شکار ہونے والے نہیں۔ یہ اندازہ تو ان کو پہلے بھی تھا، محسن بولا، لیکن اب رابعہ کی زندگی کو لائق خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ رابعہ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، میں نے کہا۔ وہ اس پر ظلم و تشدد کر سکتے ہیں، سو کر چکے، اور انہیں معلوم یہ ہوا کہ رابعہ کو کچھ معلوم نہیں۔ اگر کچھ معلوم ہے تو رابعہ کی ماں کو۔ اب وہ رابعہ کو اس خط کے حصول کا ذریعہ ضرور بنائیں گے، لیکن اسے قتل نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ کا قتل ایسا معاملہ نہیں ہوگا جسے دبایا جا سکے۔ فی الحال وہ مجھے بھی قتل نہیں کریں گے۔ گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نکلتا ہو تو بلا وجہ ٹیڑھی انگلیوں سے کیوں نکالا جائے؟ اگر میں اپنی مرضی سے یا دباؤ میں آ کر اپنے قانونی حق وراثت سے دستبردار ہو جاؤں یا ان کا پارٹنر بن کے لندن میں رہنے کی شرط منظور کر لیتا ہوں تو ان کے لیے بھی قانونی مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ بصورت دیگر ان کو ایک چھوٹا وارث پیدا کرنا پڑے گا اور اسے سچا ثابت کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوگا، چنانچہ وہ مجھے مہلت دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اور ان کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس غیر قانونی کاروبار میں ان کا معاون و مددگار بن جاؤں۔ وہ نفسیاتی طور پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں اور مجھ پر اپنی طاقت کی دہشت بٹھا کے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ میں اتنی آسانی سے خوفزدہ ہونے والا نہیں۔ مجھے وہ قتل تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ پہلا مسئلہ رابعہ کی رہائی کا ہے۔ میں اب ہسپتال جاتا ہوں اور بڑی بی سے پوچھتا ہوں کہ خط کو انہوں نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ خدا ان کو زندگی کی اتنی مہلت دے اور اتنی قوت گویائی ضرور عطا کرے کہ وہ چند الفاظ بول کے اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکیں جس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو یہاں لیٹا رہے، وہ آج ہی پھر بات کریں گے۔ ان کو بتا دینا کہ میں کہاں اور کس کام سے گیا ہوں۔ جانے سے پہلے میں دیکھتا ہوں کچن میں چائے کافی اور کھانے پینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں۔ کچن میں سب کچھ تھا۔ میں نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا اور سلائڈنگ ڈور والی کیبنٹ میں سے 2 مگ نکالے۔ کافی کی شیشی تو مجھے فوراً نظر آ گئی۔ چینی کے لیے مجھے کئی ڈبے کھول کر دیکھنے پڑے۔ فریج میں انڈے تھے جو ابالے جا سکتے تھے یا فرائی کیے جا سکتے تھے، مگر میں نے آدھی بچی ہوئی ڈبل روٹی اور مکھن کو ترجیح دی۔ مجھے الماری میں سے کریم ویفرز کا ایک پیکٹ بھی مل گیا۔ یہ سب سامان میں نے ایک ٹرے میں سجایا اور محسن کے پاس آ گیا جو رابعہ کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ محسن،
میں نے کافی بناتے ہوئے اور میکسویل ہاؤس کی تازگی بخش مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، تو وہاں کیسے آ پہنچا تھا؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ جب تو شالیمار سے آگے نکل گیا تھا، محسن نے کہا، تو ایک برقع پوش عورت نے تجھے ہاتھ دے کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ یاد ہے؟ خمیدہ کمر بڑھیا تھی، ایک ٹوکری رکھے کھڑی تھی۔ ہاں، میں پوچھ کر رہ گیا۔ وہ تو تھا، محسن ہنسا۔ ہاں، بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ تجھے باغبان پورے کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آگے کا تمام علاقہ آباد ہے، لیکن دوسری طرف شالیمار باغ سے آگے پاکستان منٹ اور داروغہ والا کی جانب آبادی کم ہونے لگتی ہے۔ میں تیرا تعاقب کرنا چاہتا تھا، لیکن تعاقب آسان نہ تھا۔ وہ فوراً مجھے پہچان جاتے اور اپنا پروگرام بدل دیتے۔ رابعہ کی فاکس ویگن میں پیچھا کرنا بھی ناممکن تھا، بیس بدلنے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اس وقت اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ تجھ سے میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ تو میرے ارادے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کرتا۔ رابعہ کے گھر کے بکھرے ہوئے کپڑوں اور سامان کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے ایک برقع بھی باہر پڑا دیکھا، سفید خیمہ ٹائپ برقع جو پرانے وقتوں کی بڑی بھی پہلے استعمال کرتی ہوں گی۔ تجھے رابعہ کی خادمہ کے ساتھ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دشمن جو تجھ پر نگاہ رکھے کھڑے ہوں گے تیرے پیچھے پیچھے صدر تک جائیں۔ ان کے لیے تشویش کی بات تو ہوگی کہ تو ایک برقع پوش کی ہمراہ کہاں روانہ ہو گیا ہے، مگر تو نے ماسی کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار کے واپسی اختیار کی ہوگی تو ان کی تشویش دور ہوگی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے رابعہ کی ماں کا برقع سر پر ڈالا اور گھر سے نکل آیا۔ اپنی مردانہ چال اور جوتوں کو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں بوڑھی عورت کی طرح کمر جھکا کے چلوں۔ باہر آتے ہی مجھے رکشہ مل گیا اور میں نے اسے باغبان پورے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شالیمار باغ سے ذرا آگے جا کے رکشہ روک لوں گا اور اسے 10-20 روپے کا لالچ دے کر انتظار کرنے کو کہوں گا، اور جب تیری ٹیکسی گزرے گی تو رکشہ والے سے کہوں گا، چل بھائی۔ رکشہ والا مجھے کوئی خبتی بڑھیا سمجھتا۔ میری بلا سے فکر کی بات یہ تھی کہ کہیں وہ میرے بنائے ہوئے زنانہ لہجے سے شک میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن بوڑھی عورتوں کی آواز میں وہ نرمی، لوچ اور شعلہ سا لپک جائے ہے۔ آواز تو دیکھو والی بات کہاں ہوتی ہے۔ ابھی میں نے نہر کے کنارے کنارے جانے والی سڑک آدھی طے کی تھی کہ مجھے ایک رکشہ سڑک کے کنارے رکتا دکھائی دیا۔ رکشہ میں کوئی سواری نہیں تھی اور رکشہ والا حاجت رفع کرنے کی غرض سے نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے اپنا رکشہ روک لیا اور رکشہ والے کو 10 کا نوٹ دے کر چلتا کیا۔ وہ حیران تو ہوا، مگر 2 روپے کی جگہ 10 روپے کا نوٹ مل جانے کی خوشی اس حیرت پر غالب آ گئی۔ وہ بھی کچھ اپنے کام سے کام رکھنے والا ہکا بکا قسم کا شخص تھا۔ اس نے 10 کا نوٹ جیب میں رکھا اور روانہ ہو گیا۔ اس کے 1 فرلانگ دور چلے جانے کے بعد میں نے دیکھا تو سڑک سے نیچے اتر جانے والا رکشہ ڈرائیور ایک جاڑی کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں رکشہ سٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔ رکشہ والا اظہار بند تھا میں شور مچاتا دوڑا، مگر فوری طور پر اس کی مدد کرنے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ بعد میں کسی نے اسے لفٹ دی ہوگی یا کسی ہم پیشہ رکشہ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی فریاد سنی ہوگی تو وہ تھانے گیا ہوگا۔ سڑک پر رکشہ کون تلاش کرتا پھرتا ہے؟ تھانے والوں نے اسے گھنٹہ بھر تو بٹھائے رکھا ہوگا اور بڑی مشکل سے اس کی بات پر یقین کیا ہوگا کہ ایک بڑھیا اس کا رکشہ لے گئی جو سفید لٹھے کا شٹل کاک برقع اوڑے کھڑی تھی۔ رکشہ میں بیٹھتے ہی میں نے برقع سر سے ہٹا کے پیچھے ڈال دیا اور گولی کی طرح باغبان پورے سے شالیمار جانے والی سڑک پر جا پہنچا۔ شالیمار سے آگے جہاں تو نے مجھے دیکھا تھا، میں نے رکشہ کو سڑک سے دور ہٹا کے کھڑا کیا اور ادھر دیکھ کر موقع پاتے ہی پھر برقعے میں روپوش ہو گیا۔ ٹوکری تو گھر سے لے کر نکلا تھا۔ جب میں نے تجھے ٹیکسی میں آتے دیکھا تو تجھے روکنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں بھی میرے جیسی ہی 2 برقع پوش خواتین تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ برقعے میں مسلح افراد ہیں۔ اس اتفاق پر مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ دشمن بھی بیس بدلنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کریں گے جو میں نے کیا۔